اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے غیبت، چغلی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ یہ جس بھی شخص میں پائی جائیں گی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ غیبت اور چغلی ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ایک کی بات سنی، دوسرے کو بتائی، دوسرے کی سنی، تیسرے کو بتائی، دل میں سڑتا رہا، دل میں ابلتا رہا۔ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو سڑ جل گیا۔ اگر کسی کی کوئی بات سنی تو وہ لوگوں تک نشر کرتا گیا، لوگوں کو بتاتا گیا، اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا خود اپنا نقصان ہوتا ہے۔ وہ نقصان ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جینے سے دشواری پیدا ہو جاتی ہے اس کو جینے میں، کیونکہ لوگ اس کی پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس پر بتان باندھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو زنت پہنچاتے ہیں، کبھی مذاق کی شکل میں، کبھی بلادری کی شکل میں، کبھی کسی محفل میں جا کے بیٹھا اور لوگ اس سے مذاق کرنا شروع کر جاتے ہیں تو اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ وہ پھر معاشرے میں تنگ آ جاتا ہے کہ یار میں اگر یہ کام نہ کرتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ غیبت سے یہ بڑا نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں جو ہے نا اس کو دوزخ ملتا ہے۔ بخیل آدمی کو جنت کی ہوا تک نہیں لگے غیبت کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت جو کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کسی کی بدخوئی بیان کرنی، کسی کے عیب بیان کرنے بلا وجہ۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہوں، جو حق چیز ہے، جو آنکھوں سے دیکھی ہے، اس کا بیان کرنا گناہ نہیں ہے۔ بادشاہ کی اور بے حیا کی اور ناپ تول کم کرنے والے کی غیبت کرنا جائز ہے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے بادشاہ کی اور بے حیا کی اور جو کم ناپتا توڑتا ہے، کیونکہ اس سے دنیا بچ جائے۔ بادشاہ جو بادشاہی کرتا ہے، اگر اس میں کوئی عیب دیکھا جائے یا شرع کے خلاف ہو تو اس کا بیان تذکرہ کرنا یہ غیبت یا بخل کے زمرے میں نہیں جائے گا، تاکہ لوگ اس سے بچیں اور آئندہ اس کو اپنا خلیفہ منتخب نہ کریں۔ بے حیا جو بدفعلی کرتا ہے، لپ چھپ کے کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا، تو اگر کوئی شخص دیکھ لے تو اس کا تذکرہ کرے تاکہ لوگ اس سے بچیں، اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں۔ اس لیے اس کی یہ چیز جائز ہے۔ اور ناپ تول کم جو دکاندار ہوتے ہیں یا تاجر ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ اس سے محفوظ رہیں، اور 1 کلو کی بجائے وہ 3 پاؤ لے جائے تو اس سے وہ بچ جائے۔ 3 آدمیوں کی غیبت کرنا یہ جائز ہے۔ اور بلا وجہ غیبت کرنا، اگر کسی نے مکان اچھے بنائے تو ان کی بریائی بیان کرنا، یار یہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا، یار یہ پتہ اس نے کیا کیا، کہاں سے پیسہ لایا، بلا وجہ۔ یا کوئی کھانا اچھا کھا رہا ہے اس کی غیبت کر رہا ہے، یار یہ حرام کھا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، بے شک پویں اس نے حلال کا کمایا ہو، حلال کا کھا رہا ہو، تو ایسی باتیں کرنا۔ کوئی آدمی کھڑے ہیں ان کی بات سننا، پھر اس کے جو دشمن ہیں ان کو جا کے بتانا، آپس میں لڑا دینا، یہ جو چیز ہے نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
یہ بڑی ہمارے معاشرے میں یہ بڑی چیز عروج پکڑتی جا رہی ہے. ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے کو جھگڑانا، یہ ہماری فطرت میں شامل ہو گیا. اس سے بچنا چاہیے، بے حد پرہیز کرنا چاہیے. مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کی صلح کراتا ہے، مسلمان کو جھگڑاتا نہیں ہے. مسلمان جھگڑیلو نہیں ہوتا. مسلمان میں صبر ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں. ایک دوسرے ہم جھگڑالو زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ہو گئے ہیں. ہمارے مسجدوں میں دیکھیں اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جھگڑے فساد والی باتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی جگہ ہے، وہ دنیاوی باتوں کی جگہ نہیں ہے. مسجد جو ہے یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی جگہ ہے، اللہ کے ذکر کی جگہ ہے. اسی لیے یہ ایک جگہ منتخب کر دی گئی ہے کہ وہاں جا کر مسلمان کام کاج چھوڑ کر، دنیاوی معاملات کو ترک کر اللہ رب العزت کے گھر میں جائیں اور سجدہ ریز ہوئیں. وہاں استغفار کریں، نماز پڑھیں اور دینی باتیں لوگوں کو بتائیں. ہم دینی باتیں بتانے کے بجائے ہم دنیاوی باتوں کو وہاں پر بھی لے گئے، وہاں پر کاروبار بھی لے گئے. یہ اس کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہونی چاہیے. وہاں دنیاوی مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. آج ہم دیکھیں اسی وجہ سے ہم شکار ہو گئے ہیں، ہم مسلکوں میں بانٹ گئے ہیں. اسی وجہ سے بانٹ گئے ہیں کہ ہم جھگڑیلو ہو گئے ہیں، اخلاق چھوڑ دیا ہے اور ہم تفرقہ ہو گئے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. میں یہ کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتا رہا ہوں. اس کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. پیار محبت سے رہنا چاہیے. گھر میں اگر فساد شروع ہو جائے، چغلی شروع ہو جائے، غیبت شروع ہو جائے تو کیا وہ گھر محفوظ رہتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اگر کسی کی بات نہ مانی جائے، والد کی بات نہ مانی جائے، ماں کی بات نہ مانی جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گھر تباہ ہو جاتا ہے. بچے اپنے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اتفاق پیدا کرو. اسلام میں اتفاق جو ہے اس کو سر فہرست رکھا گیا ہے. اتفاق سے ہر چیز ہو جاتی ہے. پیار سے لوگوں کو سمجھایا جائے، نماز پڑھیں تو لوگ نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہدایت تو اللہ کا کام ہے نا. ہمارے ذمہ جو اللہ اور اللہ رسول نے کام ڈالا ہے وہ صرف لوگوں کو بتانا ہے، صرف لوگوں کو بتانا ہے. مارنے سے، جھگڑا کرنے سے یہ کام نہیں چلتا. یہ پیار محبت سے اس کو کامیابی کی طرف مسلمانوں کو حکم ہے لے جانے کا. سختی سے لے جانے کا حکم نہیں ہے. سختی سے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نفرت جو ہوتی ہے یہ اس سے انسان قطع کلامی شروع کر دیتا ہے، تلخ کلامی ہو جاتی ہے. تو پھر انسان سے دور ہو جاتا ہے. جو ہم کو حکم دیا گیا ہے وہ اخلاق کا حکم دیا ہے، جھگڑے کا حکم نہیں دیا گیا. پیار محبت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو پیار محبت سے بتائیں، پیار محبت سے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں. جب ہم پیار سے بتائیں گے تو ہر آدمی سنے گا. جب خود لڑنا شروع کر دیں گے تو ہماری بات کون سنے گا؟ کہتے ہیں یار یہ خود لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہمیں یہ کیا بتائیں گے؟ اور یہ بات بھی صحیح ہے. ہم اسی وجہ سے دور ہو گئے، جھگڑوں کی وجہ سے، فسادوں کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے. پیار محبت کو ہم نے ترک کر دیا، غصے کو اپنا لیا، جلد بازی کو اپنا لیا. تو ہم اگر بات بھی کریں یا لوگوں کو سنائیں
تو ایک دو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی کریں گے، باقی سب جھگڑے فساد والی بات شروع کر دیں گے، فلانے نے یہ کیا، ٹمکانے نے یہ کیا۔ بھائی وہ کرتا ہے، وہ اس کے اپنے اعمال ہیں، وہ اپنے اعمال کا خود جواب دے گا، ہم تو نہیں اس کی جگہ جواب دیں گے۔ ہماری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے ہیں۔ فرقوں کو بیچ میں لے آنا، توہین آمیز گفتگو شروع کر دینا، یہ نفرتی نفرت ہے، یہ نفرتی نفرت ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے، وہ ہم کو کہے گا۔ اگر ہم کسی کی اچھائی بیان کریں گے تو وہ ہماری اچھائی بیان کرے گا۔ اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے کہ آپ بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ یہ جتنے فرقے والے بھائی ہیں یا جتنے بھی مسلک والے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کو پیار سے سمجھانا چاہیے، حق بات کو مان جانا چاہیے، کہ باتیں کرتے کرتے آپ مسلک کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ فلانے نے یہ کتاب لکھی، فلانے نے یہ کتاب لکھی، جو لوگوں کو نہیں باتیں پتہ وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ، تو لوگوں کے ذہن پر وہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں، یار لکھنے والوں نے کیوں لکھی تھی۔ تو اس لیے اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بھائی جان جذبات سے میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی تو مجھے معاف کرنا، اور جو میں نے حق بات کہی ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔